السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں برج کورس جماعت دہم جغرافیہ کا چوتھا اور پانچواں دن لے کے حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ میرے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیوز رینڈملی اپلوڈ ہو رہے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ڈیز بنا رہا ہوں۔ وجہ اس کی میں نے بہت بعد میں شروع کیا تھا، بنانے کا مقصد نہیں تھا اپلوڈ کرنے کا، لیکن کچھ کارآمد چیزیں ہیں، کچھ ڈیز کا بنا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ آپ ویڈیو کے ٹائٹل میں ڈیز دیکھ کر کے آپ اس کو پڑھیں۔ آئیے ہم آج چوتھا دن شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج سے یعنی 20 جولائی سے 11:30 بجے کے بعد سی ٹی کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گا۔ آپ ضرور رجسٹریشن کریں اور سی ٹی کا ایگزام دیں، کیونکہ بہترین کالجز میں ایڈمیشن کے لیے سی ٹی کو پریفرنس ملے گا اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا ایک موقع بھی ہے۔ تو آپ سی ٹی کا پیپر ضرور دیں، چونکہ آپ نے سلیبس پڑھا ہوا ہے۔ آئیے ہم چوتھے دن کے سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ عام جغرافیہ بین الاقوامی خط تاریخ کے متعلق یہ سوال ہے جو نویں جماعت نے آپ نے اس سبق پڑھا تھا۔ عالمی معیاری وقت کس طول البلد سے طے کیا جاتا ہے؟ عالمی معیاری وقت یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم دنیا کا 0 ڈگری طول البلد سے طے کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، بھارت کا معیاری وقت کس طول البلد سے مقرر کیا جاتا ہے؟ تو 82.5 درجہ مشرقی طول البلد ہے۔ بھارت کا معیاری طول البلد، معیاری وقت کے لیے جو طول البلد کا استعمال کیا جاتا ہے 82 درجہ 30 منٹ یا 82.5 لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بھارت کا معیاری وقت طے کرنے والے طول البلد کس نصف کرہ میں ہے؟ مشرقی نصف کرہ میں ہے۔ چوتھا سوال ہے، بھارت کا معیاری وقت اور عالمی معیاری وقت میں کتنے گھنٹے کا فرق ہے؟ تو بھارت کا جو معیاری وقت ہے وہ 5.5 گھنٹہ آگے ہے عالمی معیاری وقت سے، کیونکہ بھارت مشرق میں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، بین الاقوامی خط تاریخ کس طرح طول البلد طے کیا جاتا ہے؟ بین الاقوامی خط تاریخ کس طرح، سوال ذرا غلط لکھا ہوا ہے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کس طول البلد سے طے کیا جاتا ہے؟ 180 درجہ طول البلد سے بین الاقوامی خط تاریخ طے کی جاتی ہے۔ اس خط کو پار کرنے کے بعد دن اور تاریخ بدل جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، یا میرا ٹیلی گرام نمبر لکھا ہوا ہے، یا آپ کو کوئی دشواری پیش آنے پر اس نمبر پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کے سوال جواب حل کرتے ہیں۔ یہ ہینڈ ریٹن پی ڈی ایف میں تیار کیا گیا ہے سوال جواب، کیونکہ بہت زیادہ ٹائپ کرنا میرے لیے دشواری ہے۔ تو آئیے سوال جواب، پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ بھارت کا معیاری وقت بتانے والا طول البلد گرینچ کے طول البلد کی کس سمت میں ہے؟ یاد رکھیے 8ویں جماعت میں کہ جغرافیہ کی کتاب میں ایک نقشہ دیا گیا ہے پہلے ہی چیپٹر میں، اس نقشے کو آپ کتاب میں دیکھ کر کے، دنیا کا نقشہ ہے، اس نقشے کو دیکھ کر کے آپ سوال کا جواب لکھیں۔ میں نے یہاں نقشہ جان بوجھ کر کے نہیں لگایا ہے، 8ویں جماعت کا وہ نقشہ ہے پہلے سبق کا۔ سوال ہے، بھارت کا معیاری وقت بتانے والا طول البلد گرینچ کے طول البلد کس سمت میں ہے؟ تو بھارت کا معیاری وقت مشرقی سمت میں ہے گرینچ سے، یعنی 0 ڈگری طول البلد سے۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے نقشے کا طلوع آفتاب کس طول البلد پر ہے؟ تو طلوع آفتاب نقشے میں دیکھیے وہاں لکھا ہوا نیچے کی طرف 90 درجہ مغربی طول البلد پر طلوع آفتاب ہے۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے نقشے کا غروب آفتاب کس طول البلد پر ہے؟ تو یہ غروب آفتاب 90 درجہ مشرقی طول البلد پر ہے۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے نقشے میں نصف شب کس طول البلد پر ہے؟ 180 درجہ مشرقی اور مغربی طول البلد پر نصف شب ہے، یعنی آدھی رات کا وقت ہے۔ سوال نمبر 5، دیے ہوئے نقشے میں نصف النہار کس طول البلد پر؟ نصف النہار یعنی معیاری وقت 0 ڈگری طول البلد پر ہے، جو گرینچ لائن کہلاتی ہے، لندن کے قریب سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت آپ کو کون سی تبدیلیاں دکھائی دیں گی؟ یہ 9ویں جماعت میں آپ نے بین الاقوامی خط تاریخ میں پڑھا ہے، تو یہ 2 تبدیلیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ نمبر 1، اگر بین الاقوامی خط تاریخ کو ہم مغرب کی جانب سے پار کریں گے
اگر ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو ہم مشرق کی جانب سے پار کریں گے تو ہمیں اسی دن کو دوبارہ شمار کرنا ہوگا، لیکن یہ جملہ ادھورا رہ گیا ہے پہلا کہ اگر بین الاقوامی خط تاریخ کو ہم مغرب کی جانب سے پار کریں گے تو اگلا دن اور تاریخ مانا جائے گا، اگلا دن اور تاریخ مانا جائے گا، یہ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو مشرق کی جانب سے پار کرتے ہیں تو ہمیں اسی دن کو تصور کرنا ہوگا، وہی تاریخ اور وہی دن۔ سوال نمبر 2 ہے عالمی معیاری وقت اور بین الاقوامی خط تاریخ میں کیا فرق ہے؟ عالمی معیاری وقت، بین الاقوامی خط تاریخ، تو یہاں فرق لکھا ہے 2-3 جملوں میں کہ نصف النہار 0 ڈگری طلوع بلد پر ہے، یعنی عالمی معیاری وقت ہے، اور بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طلوع بلد پر ہے۔ 0 ڈگری طلوع بلد کو دنیا کا معیاری وقت کہتے ہیں، جبکہ 180 طلوع بلد بین الاقوامی خط تاریخ ہے، جس کو پار کرتے وقت دن اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا چوتھا دن ختم ہوا ہے، ابھی ہم 5ویں دن کا شروع کرتے ہیں۔ آئیے 5ویں دن کے کچھ چھوٹے سوالات یادہ کے طور پر ہیں کہ کل ارض البلد کی تعداد کتنی ہے؟ تو کل ارض البلد کی تعداد تو ویسے خط استوا کے شمال میں 90 اور خط استوا کے جنوب میں 90 ہیں، 90 180 ہو گیا، لیکن اگر یہ 0 ڈگری کی خط استوا بھی ایک ارض البلد ہے تو اس طرح سے کل ہو گیا 90 جمع 1 جمع 90 یعنی 181۔ تو اس طرح سے ارض البلد کی تعداد خط استوا کو لے کر کے 181 ہوتی ہے۔ شمالی نصف کرے میں ارض البلد کی تعداد کتنی ہے؟ تو 90 ہے، شمال میں، جنوب میں بھی 90 ہے۔ سب سے بڑا ارض البلد کون سا ہے؟ خط استوا ہے سب سے بڑا ارض البلد، جس کی پیمائش 0 ڈگری ارض البلد ہے۔ کس ارض البلد کو خط سرطان کہا جاتا ہے؟ تو 23.5 درجہ شمالی ارض البلد کو خط سرطان کہتے ہیں، یعنی 23 درجہ 30 منٹ شمال میں ہے خط استوا سے۔ 5واں جو بھارت کے بیچ سے ہو کے گزرتا ہے۔ 5واں سوال ہے ارض البلد طول البلد میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی ارض البلد دائرہ نما خط ہوتے ہیں، گلوب پر جو دائرہ نما خط ہوتے ہیں چاروں طرف سے گھیرتے ہیں گلوب کو، وہ ارض البلد ہے، اور طول البلد ہے قطبین کو ملاتے ہیں شمال کو جنوب سے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، تعداد بھی ان کی الگ الگ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، یہی ہے، اس کو بھی ہینڈ ریٹن PDF کے ذریعے بتایا گیا ہے، یہ شکل دی گئی تھی، مناسب نام لکھنا تھا۔ اس میں 3 طرح کے خطوط نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ ایک خط استوا ہے، درمیان میں خط استوا ہے جس کی پیمائش ہے 0 ڈگری ارض البلد، یہ 0 ڈگری ارض البلد ہے، خط استوا ہے۔ اسی طرح یہ اوپر 23.5 درجہ شمالی ارض البلد ہے، اس کو خط سرطان کہتے ہیں۔ اسی طرح جنوب میں 23.5 درجہ کی ارض البلد ہے، اس کو خط جدی کہتے ہیں، یہ خط جدی ہے۔ 2 خطوط اور ہیں، 66.5 درجہ شمالی ارض البلد اور 66.5 درجہ جنوبی ارض البلد، اس کے نام ہیں۔ اوپر والے خط کو یعنی 66.5 درجہ شمالی ارض البلد کو خط آرکٹک کہتے ہیں، اور نیچے جو خط دیا گیا ہے 66.5 درجہ جنوبی ارض البلد، اسے خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کے نام لکھ سکتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ خط سرطان اور خط جدی میں یکسانیت اور فرق۔ خط سرطان اور خط جدی میں 2 فرق بتائے گئے اس کے۔ خط سرطان اور خط جدی دونوں کی پیمائش 23.5 درجہ ارض البلد ہے، یہ تو اس کی یکسانیت ہو گئی، یعنی کہ دونوں کی پیمائش ایک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ خط سرطان شمالی نصف کرے میں ہے اور خط جدی جنوبی نصف کرے میں ہے۔ شمالی نصف کرے کا 23.5 درجے کا خط سرطان، جنوبی نصف کرے میں 23.5 درجے کا خط جدی ہے۔ سوال نمبر 2، جنوبی نصف کرہ میں واقع اہم ارض البلد کے بارے میں لکھیے۔ جنوبی نصف کرہ میں جو اہم ارض البلد ہے وہ ہے 23.5 درجہ جنوبی ارض البلد، جس کو خط جدی کہتے ہیں۔ جو جنوبی نصف کرہ میں ہے، اس حصے میں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، اور اس لیے اس خط کے جنوب میں منطقہ معتدلہ ہے، یعنی اس کے جنوب کا حصہ بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت زیادہ سرد ہے، یہ منطقہ معتدلہ میں شامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے 66 درجہ 30 منٹ یعنی 66.5 درجہ شمالی اور جنوبی ارض البلد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو میں نے کبھی تو نام بتا دیا نقشے کے اندر۔ 66.5 درجہ شمالی ارض البلد کو خط آرکٹک کہتے ہیں، اور 66.5 درجہ یعنی 66 درجہ 30 منٹ جنوبی ارض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ترچھی شعاعوں کا علاقہ کس ارض البلد تک محدود رہتا ہے؟ ترچھی شعاعوں کا یاد رکھیے کہ جیسے ہم خط استوا سے شمال یا جنوب جائیں گے، شعاعیں جو ہے ترچھی ہوتی جاتی ہیں،
یہ ہماری خط استوا ہے، یہاں پر سورج کی شعاعیں بالکل عین سیدھی پڑتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم شمال یا جنوب میں جائیں گے شعاعوں کی لمبائی بڑھتی جائے گی، یعنی خط استوا شمال اور جنوب کا جو حصہ ہے یہ ہمارا ترچھا ہوتا جائے گا۔ اس طرح سے اس کا جواب میں نے 2 جملوں میں مرتب کیا ہے کہ 23.5 درجہ شمالی اور جنوبی عرض و بلد کے بعد شعاعیں ترچھی ہوتی جاتی ہیں۔ ہم جیسے جیسے قطبین کی طرف جائیں گے شعاعیں ترچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ جی طلباء و طالبات، اس طرح سے 2 ڈیز کے سوال جواب مکمل ہوئے۔ اگر آپ نے اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔